السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرات گرامی، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، علماء کرام اگر ہمارے اور آپ کے درمیان نہ ہوتے تو ہماری اور آپ کی حالت جانور سے بھی بدتر ہو جاتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے، رحم و کرم ہے کہ آج ہر گاؤں میں، ہر ضلع میں، ہر شعبہ میں، ہر قصبہ میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں ہمیں اور آپ کو دو چار عالم ملتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو ہمارے غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں غلط راستے سے بچا کر کے سیدھے راستے کی طرف لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کا بڑکپن ہے، یہ ان کا احسان ہے جو اگر ہم اس کو چکانا چاہیں تو ہم ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم۔ اللہ رب العالمین، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے بعد فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور فرشتوں کے بعد اہل علم، یہاں اہل علم سے مراد علماء کرام ہیں، ان کا نام لیا ہے۔ اور علماء کرام کے بعد، اہل علم کے بعد اگر کوئی اور معجز ہوتا تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اس معجز شخص کا بھی نام لیتا۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد علماء کرام ہیں جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ آج اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایسے علماء کرام اسی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، تبلیغ کا بھی کام دیتے ہیں، دینی مدارس کو بھی چلاتے ہیں، دینی مدارس میں بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی تعلیم دیتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام جماعت کی شکل میں لوگوں کو ہر گاؤں میں جا کر کے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، بدلہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک نعمت کی شکل میں ملا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، جو علماء کرام کے گوشت کو سونگھے گا وہ بیمار پڑ جائے گا، اور جو علماء کرام کے گوشت کو کھائے گا وہ انتقال کر جائے گا۔ اس سے مراد علماء کرام کی بے عزتی ہے، اس سے مراد علماء کرام کی توہین ہے، اس سے مراد علماء کرام کی برائیاں ہیں جو ہم اور آپ، چاہے چوراہا ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے قصبہ ہو، چاہے شہر ہو، ہم علماء کرام کی برائیاں کرتے ہیں۔ ہمیں ان برائیوں سے دور رہنا ہے، ہمیں علماء کرام کی برائیوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ علماء کرام کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان خرابیوں سے بہت دور رہنا ہے، ہمیں ان خرابیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ہمیں ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا ہے۔ علماء کرام کرتے کیا ہیں ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے، ان کے اندر اچھائیاں کیا ہیں، ان کے اندر بڑائیاں کیا ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ہمیں ان کو لینا ہے۔ اس لیے کہ اگر آج یہ علماء کرام نہ ہوتے تو ہماری اور آپ کی حالت جو ہے جانور سے بھی بدتر ہو جاتی۔ آج خود سوچ لو، خود جانچو، خود پرکھو کہ اگر گاؤں میں کوئی بھی معاملہ پڑتا ہے، قرآن اور حدیث کا کوئی مسئلہ جب بجتا ہے تو فون جو کال ہم اپنے موبائل میں نمبر ڈال کر کے کہاں فون لگاتے ہیں؟ نیوز چینل والوں کے پاس نہیں لگاتے ہیں، میڈیا والوں کے پاس نہیں لگاتے ہیں، گاؤں کے نیتاؤں کے پاس نہیں لگاتے ہیں، اور شیر بہادر دوا کے پاس ہم فون نہیں لگاتے ہیں۔ لگاتے ہیں کہاں؟ علماء کرام کے پاس، فلاں عالم کے پاس ہم نے فون لگایا اور کہا کہ علماء دین، علماء کرام یا
مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں ایک ایسا مسئلہ بچا ہوا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس اگر جواب ہو تو برائے مہربانی ہمیں جواب بتلائیں۔ تو آخر آپ کے سوال کا جواب دیا کس نے؟ ایک عالم نے، اور ہم انہی عالموں کی برائی کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں عالموں کی برائی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، عالم کی برائی کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ خود سوچ لو کہ ایک عالم 8 سال 10 سال 11 سال پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد آپ سب کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ ادارے کے علماء کرام ہو، چاہے مکتب کے علماء کرام ہو، آپ سب کے بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ ورنہ چاہے ہماری حالت ہو، چاہے آپ کے بچے کی حالت ہو، چاہے آپ کی فیملی کی حالت ہو، وہ انسانوں کو پڑھا کر کے ایک کٹہرے میں لے جا کر کے کھڑا کرتے ہیں، عالم بناتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، تاکہ آپ کا بچہ جب انہی ادارے سے پڑھ کر کے نکلے تو نام روشن کرے، اپنے والدین کا بھی نام روشن کرے، اپنے گھر والوں کا بھی نام روشن کرے، اپنے فیملی اعزاء و اقارب کا بھی نام روشن کرے، اپنے گاؤں کا بھی نام روشن کرے، اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کرے، اپنے مدرسے کا بھی نام روشن کرے، اپنے ادارے کا بھی نام روشن کرے۔ یہ اتنی خوبیاں جو عالم اور علماء کے اندر پائی جاتی ہے، کیا ہم نے کبھی بھی اپنے انگلی کے نوک پر ہم نے گنا ہے؟ نہیں، ہم گنتے کیا ہیں کہ فلاں عالم کے اندر یہ برائی ہے، فلاں عالم کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم ویسا ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس پرفتن ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو سیف محسوس کرنا چاہیے ان عالم اور علماء کی وجہ سے۔ ان عالم اور علماء اگر ہمیں کسی چیز کی نصیحت کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ان کے باتوں کو ماننا چاہیے، اور ہمیں ان کے باتوں پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں، جہاں آپ کو یہ چیز غلط لگے کہ فلاں عالم نے ایسا کہا ہے، تو برائے مہربانی آپ عالم سے جا کر کے رابطہ کریں، عالم سے پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ باتیں کہاں تک صحیح ہیں، کہاں تک غلط ہیں، میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ مجھے دوبارہ بتلا دیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسی ایک ٹکڑے کو لے کر کے آپ 2-4 گاؤں میں یا چوراہے پر بیٹھ کر کے آپ ایک دوسرے کی برائی کرو، یہ چیز غلط ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علماء کرام کی تعریف کرنا چاہیے، ان کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، ان کی خوبیاں بیان کرنا چاہیے، اور ان کے برائیوں سے، ان کے غلطیوں سے، اور ان کے جو غلط رویے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو برائی میں تولنے سے بچنا چاہیے، ہمیں ان کی برائی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کیونکہ یہ جو ماحول ہے، اگر اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو ہماری حالت کیا ہوتی۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ میں نے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اگر ہماری باتیں، میری باتیں اگر آپ سب کے ذہن سے اگر غلط لگتی ہیں تو برائے مہربانی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور اگر میری باتیں صحیح ہیں تو برائے مہربانی آپ سب ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور میرا سپورٹ کریں کہ میں آپ سب کے سامنے ایسا بولتا رہوں اور آپ سب کے سامنے اپنی ویڈیو کو پہنچاتا رہوں۔ اور بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ علماء کرام کی برائیوں سے ہم بچیں۔ علماء کرام کی ہم صرف تعریف کر سکتے ہیں، ان کی بڑائیاں بیان کر سکتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ میں ان اساتذہ کا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں، میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، جو گاؤں کے بچے کو تعلیم دیتے ہیں، چاہے ادارے کی شکل میں ہو، چاہے مکتب کی شکل میں ہو، چاہے کالج کی شکل میں ہو، اور چاہے مدرسے کی شکل میں ہو، جو اساتذہ بچے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، بچے کو تعلیم دیتے ہیں، غلط صحیح کا فرق بتاتے ہیں، میں آپ تمام ٹیچرز کا، اساتذہ کا
مدرسین کا، مولانا حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک بنائے، صالح بنائے، ہر برائیوں سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، مذہب اسلام پر قائم دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔